بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت ناہم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے اسباق کی پڑھائی کر رہے تھے۔ اس سلسلے کا کل ہم آخری سبق اپنی مدد آپ پڑھ چکے ہیں، اور آج اس سبق کا الفاظ معنی، مرکزی خیال اور خلاصہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہوتے ہیں مصنف کے حالات زندگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سبق نمبر 9 آخری سبق ہے، اپنی مدد آپ۔ اس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں، اور ان کے یہ حالات زندگی ہیں، یہ آپ ایک بار ضرور پڑھیے گا، اور خاص طور پہ ان کی ادبی خدمات، اسلوب بیاں کی خصوصیات جہاں بتائی جاتی ہیں، یہ لازمی پڑھنی ہے، اور ساتھ ہی ان کی تصانیف کے نام آپ کو معلوم ہونے چاہیے، تو یہ آپ نے لازمی پڑھ لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ MCQs میں آ جاتا ہے بعض اوقات۔ اب آگے الفاظ معنی ہیں، مشکل الفاظ کے معنی، تو یہ سارے معنی آپ کے سامنے۔ اس دفعہ میں سبق کی پڑھائی ایک ہی ویڈیو میں مکمل کرنا چاہ رہی تھی، ایک ہی لیکچر میں مکمل کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے ساتھ ساتھ معنی نہیں بتائے، تو یہاں سے آپ سارے الفاظ معنی دیکھ لیجئے۔ بہرحال کچھ میں نے بک میں لکھے ہوئے بھی تھے، وہاں سے بھی آپ کی مدد ہو گئی ہوگی۔ تو یہ الفاظ کے معنی آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں۔ اب بیٹا دیکھ لیتے ہیں ہم سبق نمبر 9 اپنی مدد آپ کا مرکزی خیال۔ یہ سبق اپنی مدد آپ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے کام خود کرنے چاہیے، اور دوسروں پر امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے کام کریں اور ہم آرام کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے، یعنی کہ اپنی مدد خود کریں گے، اپنے کام خود کریں گے، تو ہم بطور فرد بھی اور بطور قوم بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اب ہم اس پورے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ سبق اپنی مدد آپ کا خلاصہ ہے۔ اپنی مدد آپ ایک چھوٹا سا فقرہ ہے، لیکن اس کے اندر انسانوں، قوموں اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ اگر یہ جذبہ کسی ایک فرد میں پایا جائے تو اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور اگر یہ جذبہ بہت سے اشخاص یعنی بہت سے لوگوں میں پایا جائے تو قومی ترقی، قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی مدد آپ کرنے کی بجائے غیروں کی محتاج ہو جائے تو وہ بے غیرت ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ رسوا ہو جاتی ہے، وہ اپنی غیرت، اپنی عزت، اپنی خودداری اور اپنی عزت نفس کی پرواہ نہیں کرتی، ان کی اسے قدر نہیں رہتی۔ گورنمنٹ عموماً اپنی رعایا کا عکس ہوتی ہے، جو رنگ عوام کا ہوتا ہے اسی کا عکس گورنمنٹ میں پایا جاتا ہے۔ قانونی قدرت ہے کہ جیسے لوگ ویسی ہی گورنمنٹ۔ تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کی بجائے رعایا کے چال چلن اور اخلاق و عادات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قوم کی ترقی افراد کی محنت، ایمانداری اور ہمدردی کے مجموعے کا نام ہے۔ اسی طرح قومی تنزل یعنی زوال آنا، شخصی سستی یعنی کاہلی آنا، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا مجموعہ ہے۔ معاشرتی برائیوں کو بیرونی قوت سے ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ انفرادی چال چلن کی اصلاح سے ہی ختم ہو سکتی ہیں۔ اے میرے ہم وطنوں، قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیرخواہی کرو تاکہ وہ معزز قوم بن سکے۔ ہماری موجودہ حالت اس قابل نہیں ہے کہ وہ قوم کو بلندی پر لے جا سکے۔ جب قوم خود اپنی اصلاح اور ترقی کی ٹھان لیتی ہے تو پھر اسے کسی بیرونی طاقت کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ شخص غلام نہیں جس کا آقا ظالم ہو یا جس کا حاکم جابر اور خود مختار ہو، بلکہ اصلی غلام وہ ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی اور جہالت کی غلامی میں مبتلا ہو، یعنی اپنے اندر موجود ان برائیوں کو برا نہ سمجھتا ہو اور انہیں ختم کرنے کی کوشش نہ کرتا ہو، اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہو۔ جن قوموں میں اس طرح کا شعور پایا جاتا ہے، ان کی اصلاح بیرونی طاقت یا عمدہ گورنمنٹ اور عمدہ قومی انتظام سے نہیں ہو سکتی۔ گورنمنٹ خواہ کتنی ہی عمدہ کیوں نہ ہو، جب تک قوم کے اندر اصلاح و ترقی کا مستقل جذبہ پیدا نہیں ہوتا، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی خضر مل جائے، یعنی کوئی رہنما مل جائے، یا گورنمنٹ فیاض ہو، یعنی بہت سخی ہو، بہت دیالو ہو، بہت کھلے ہاتھ و دل والی ہو، یعنی وہ سب کچھ عوام کی خدمت کے لیے، ایک عام شخص کی خدمت کے لیے سب کچھ کرے اور ان کے سارے کام کر دے۔
گویا ہر چیز ہمارے لیے کی جائے اور ہم خود کچھ نہ کریں۔ یہ خیال قوم کی دلی آزادی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور آدمی خود پرست بن جاتا ہے۔ بڑا سچا اور مضبوط مسئلہ یہ ہے کہ جس سے دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ جس وقت لوگ اس بات کو اپنا لیں گے وہ خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے۔ اپنی مدد آپ سے برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور اوروں پر بھروسہ کرنے سے انسان خود ختم ہو جاتا ہے۔ استقلال یعنی مستقل مزاجی اور محنت کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ولولے یعنی جوش و جذبے سے اور محنت سے کام کرتے رہیں گے تو تھوڑے سے عرصے میں ہماری حالت بدل جائے گی۔ اگر ہم اپنے ماضی پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انسانوں کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کاموں سے حاصل ہوئی ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اسے ترقی دیں۔ مگر افسوس کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ایک عاجز اور مسکین غریب جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری کی عملی مثال دکھاتا ہے اس کا اثر دوسروں پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ آئندہ نسلوں کے لیے ایک بہترین مثال بن جاتا ہے۔ ہر روز کے تجربے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ شخصی چال چلن دوسروں کی زندگی پر طور چال چلن پر قوی اثر ڈالتا ہے، یعنی ایک مضبوط پختہ اثر ڈالتا ہے۔ یہ عمدہ تعلیم ہے۔ یہ تعلیم مدرسے اور کالج کی تعلیم سے بہتر ہے۔ یہ عملی تعلیم ہر جگہ اور ہر وقت حاصل ہوتی ہے۔ یہ علم بغیر سیکھے اور بغیر کسی کا شاگرد بنے حاصل ہوتا رہتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اس علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی، نفس کشی، شخصی خوبی اور قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہ علم انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور عاقبت سنوارنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور کل انشاءاللہ آپ کو ایک یادداشت پڑھاؤں گی۔ یادداشت کی تعریف، اس کے اصول اور ایک عنوان پر یادداشت لکھنا پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔